اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے ان اقربکم منی یوم القیامت فی کل موطن اکثرکم علیہ صلاۃ فی الدنیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو زندگی میں سب سے زیادہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ کروڑوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر، اور صد شکر اس مالک لم یزل کا کہ جس نے اپنے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی سعادت عطا فرمائی۔ سامعین و ناظرین، آج جس موضوع پر چند گزارشات عرض کرنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ دین متین، دین اسلام، دین حقہ، یہ وہ بابرکت دین ہے جس کی ابتدا و انتہا تک سراسر ادب ہے، سراسر احترام ہے، اور یہ ادب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاصہ ہے جو صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ دور حاضرہ کے اندر یہودی، نصرانی اور دیگر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر ایک نے سر توڑ کوشش کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی گستاخی اور طرح طرح کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرہ سرائیں کی۔ جیسا کہ دنیا کے اندر ادلا بدلہ یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ کسی نے آپ کے پیارے کو کچھ کہا تو آپ نے آگے سے اس کے پیارے کو کچھ کہا، تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیونکہ خاصہ ہی ادب ہے، تو جہاں عیسائیت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، عیسائیت کے دعوے داروں نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، تو بدلے کے اندر قطعاً بھی مسلمانوں کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں کو، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو قطعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراسر ادب ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ادب کے اس مضمون کو بیان کیا ہے جہاں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ محبت کا یہ منظر ہے اور ادب کا یہ عالم ہے جو سکھلایا جا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ خدا سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو، معبود برحق سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب۔ قرآن مقدس کے اندر بیش ایسے واقعات و ایسی آیات بینات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا۔ انہی میں سے ایک آیہ مبارکہ پہلے پارہ کی سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محبوب کے غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے
تو کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، حضور واعظ و نصیحت فرماتے، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں ایک جملہ عرض کرتے تھے، جس بعض اوقات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارکہ فرماتے اور کسی کو سمجھ نہ آتی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، راعینا، محبوب ہمارے لیے رعایت کیجئے، دوبارہ یہ جملہ ہمیں فرما دیجئے، دوبارہ حکم فرمائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں جو منافقین تھے انہوں نے اس ایک لفظ سے ایک الگ ہی الٹا اپنی ذہنیت کے مطابق انہوں نے اس کا ایک معنی تلاش کیا۔ وہ اس میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالی کے طور پر ایک لفظ بکتے تھے، راعینا، اور اسی کے ساتھ متصل دوسرے الفاظ انہوں نے کہنے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ نے راعینا قولا اس کو نقل کیا ہے، آپ نے اس لفظ کی تفسیر کے اندر آپ نے راعینا قولا، آپ نے فرمایا کہ یہ رعونت والا قول ہے، تکبر والی بات ہے، اس حوالے سے آپ نے اس چیز کو، اس لفظ کو کوٹ کیا ہے، یہ بھی اس کی ایک تفسیر ہے۔ تو وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چرواہا کے لفظ سے یاد کرتے تھے، معاذ اللہ علیہ باللہ، نقل کفر نہ کفر باشد۔ تو غیرت ربوبیت کیونکہ اپنے حبیب رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بہت جلال والی ہے، تو اللہ رب العزت نے وہاں سرے سے اس چیز کا ہی قلع کما کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا میرے حبیب کی بارگاہ میں تم نے نہیں کہنا۔ گو کہ صحابہ کبھی بھی قطعاً اس ارادہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ یہ کہتے تھے اور نہ یہ کہہ سکتے تھے، اور نہ دور دور کہیں ان کی سوچوں میں یہ بات پنہاں تھی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں سے ایک رستہ نکلتا ہے میرے حبیب کی گستاخی کا، تو اس رستہ کو بند کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے حرام فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا تقولوا راعنا، میرے حبیب کو راعنا آج کے بعد نہیں کہنا۔ گو کہ تم اس ارادہ سے کہتے ہو، لیکن منافقین اور میرے محبوب کے ساتھ بغض رکھنے والے اس سے معنی باطل ڈھونڈتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس لفظ کو حرام کر رہے ہیں۔ تو اب کیونکہ بیٹھتے تھے، طالب تھے، مطلوب کی بارگاہ میں حاضر تھے، محب تھے، محبوب کی بارگاہ میں حاضر تھے، غلام تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر تھے، کچھ سیکھنا تھا، کچھ معلوم کرنا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو بعض اوقات پھر وہی صورت آ جاتی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان مبارکہ صحیح سمجھ نہ آیا، حضور کی بارگاہ سے دوبارہ استفسار کرنا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو صحابہ کیسے عرض کرتے ہیں؟ اب خدا نے یہ خود سکھلایا اپنے بندوں کو، قرآن مبارکہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا تم نے نہیں کہنا، اور کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا، اور تم نے کہنا ہے اے محبوب ہم پہ نظر کرم کیجیے، اے محبوب ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے یہ کہنا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں، وقولوا انظرنا، اے محبوب ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور تم پہلے ہی غور سے سن لو، وللکافرین عذاب مہین، ہم نے کفار کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حریم ناز کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ جس مقام پر بہت کمال کے یہ کلمے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں زرز نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جاں، یہ وہ بارگاہ ہے جو عرض سے بھی نازک تر بارگاہ ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب صحابہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ نے جو سکھلایا اس پہ عمل میرے محبوب کے غلاموں نے کیسے کیا؟ تو بخاری شریف کی ایک روایت اب آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ فرمائیے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو کیونکہ ولادت تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے حضور سے قبل ہوئی تھی، تو پوچھنے والے نے تو شاید اسی پس منظر میں پوچھا ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ سے قبل ہوئی یا آپ کی ولادت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہوئی۔ تو انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کیا، کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کی بارگاہ میں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ فرمائیے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے؟ انت اکبر ام النبی، آپ بڑے ہیں
या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बड़े हैं। तो हज़रत अब्बास ने अदब की इंतहा कर दी और यहाँ यूं सिखलाया महबूब के ग़ुलामों को अदब कि कैसे किया जाता है। और ये वो हैं जो ग़ुलाम भी हैं और जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। और मेरे हबीब का एक फरमान है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्लिम शरीफ के अंदर है, हदीस मुबारक है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मुर रजुली सिनहु अबी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जो होता है वो बाप ही की मिसल होता है। तो यहाँ ज़ाहिरी तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है जिससे साबित हो रहा है। तो हज़रत अब्बास उस मकाम पे फायज़ हैं जिस मकाम पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्हें ग़ुलामी का शर्फ हासिल हुआ कि हुज़ूर फरमाते हैं कि चचा जो है वो बाप की मिसल ही होता है। तो और फरमाया कि बंदे का चचा जो है वो उसका बाप ही होता है। तो आगे और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये फरमाते थे, हुज़ूर हदीस मुबारक में आता है, हुज़ूर फरमाते थे रुद्दू इलैया अबी अब्बासिन के मेरे अब्बू जान, मेरे अब्बा जी हज़रत अब्बास को बुला के लाइए। तो ये वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका रिश्ता के लिहाज से इतना अदब और एहतराम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उनसे सवाल किया जाता है कि अंत अकबर व बिन नबी, आप बड़े हैं या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो कमाल का जवाब दिया हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और यहाँ मोहब्बत रस खोलती है कलेजे और रूह के अंदर। आपने फरमाया हुआ अकबरू वाना वुलिदतु क़ब्लहु, आपने फरमाया कि बड़े तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, मेरी तो विलादत उनसे कबल हो गई है। तो यहाँ ये एहतियात तमन्ना, ये एहतराम जुनू, ये मोहब्बत की वो दास्तान जिसको बयान किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा का अदब, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब बहरहाल ज़रूरी है, हर हाल ज़रूरी है। तो बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मुबारक है, हज़रत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब तक आपने कलमा नहीं पढ़ा था और आप सफ़ीर मक्के वालों के सफ़ीर बन के मक्का वालों के आप तशरीफ़ लाए, हज़रत उर्वा बिन मसऊद सक़फ़ी, तो आपने 5 चीज़ें वहाँ पर कोट फरमाई हैं जो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में देखा, जो मंजर देखा। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसमें से 5वीं आपने ये कोट की है। फरमाते हैं आपने वापस जाके हज़रत उर्वा बिन मसूद ने जो तासुर लिया, जो चीज़ महसूस की, तो आपने वापस जाके फरमाया इज़ा तकल्लम खफ़दू असवातहुम, इज़ा तकल्लम खफ़दू असवातहुम, जब महबूब कलाम फरमाते हैं ना, जब मेरे हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हैं तो यूं महसूस होता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं महसूस होता है उनकी आवाज़ें हुजूर से कभी ऊंची नहीं हुई। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूं बैठते हैं, सरों को झुका के बैठते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अपने दिलों को फ़कत महबूब के कदमों में रख के बैठते हैं, अपने सरों को हुजूर के सामने झुका के बैठते हैं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जब सहाबा हुजूर के सामने बैठते थे तो किसी को यहाँ तक एहसास नहीं होता था, अगरचे उनके सरों पर परिंदे भी आके बैठ जाएँ तो उन्हें इस चीज़ की खबर न होगी कि उनके सरों पर परिंदा आके बैठा है, कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बैठे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ कलंदर लाहौरी नब्बाज़ मिल्लत हकीमुल उम्मत डॉक्टर इकबाल रहमहुल्लाह ताला नव्वरल्लाहु व मरक़दहू, आपने कमाल के जुमले फरमाए। आपने फरमाया था खामोश ए दिल बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, कि मोहब्बत के जितने भी करीने हैं ना उनमें सबसे पहले जो करीना आता है वो अदब है। अब जिसको अदब नहीं है, जिसके दिल में अदब नहीं है, जिसके नस नस में अदब नहीं है महबूब का, तो उसने कोई ईमान हासिल नहीं किया और उसके दिल और रूह तक ईमान की हलामत नहीं पहुंची। तो याद रखिएगा, यही वो अदब है जिस अदब में कामयाबी है, और यही वो अदब है जिसमें कामरानी है, और यही वो अदब है जो निजात का सबब बनता है। तो ऐसे ही सुनते रहिएगा, आगे हम चलते जाएंगे इसी हवाले से। अब आपके सामने वक्तन फ़वक्तन कुछ मारूज़ात पेश करता जाऊँगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।